الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قرآن مجید کے سلسلہ وار درس کی اس محفل میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں. اس سے پہلے کے درس میں سورۃ الواقعہ کی جس قدر آیتیں تلاوت کی گئی تھیں اور ان کی روشنی میں جو کچھ سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کی گئی تھی اس کا کنٹینیویشن باقی رکھتے ہوئے آج وہیں سے میں نے آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور ان آیات کے بارے میں مزید کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر رحمت کونین امام القبلتین جد الحسن والحسین وسیلتنا فی الدارین ختم المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و آلہ و اصحابہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. سورۃ الواقعہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 27ویں پارے میں ہے اور 27ویں پارے کے اس سورے کی کل ملا کے 90 بلکہ 96 آیتیں ہیں. 96 آیتیں اور ان 96 آیتوں میں سے اکثر آیتیں ہو چکی ہیں اور گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 73 سے مطلب 73 تک پڑھنے کی عزت حاصل کی تھی. آج میں نے اس کے بعد سے آیتیں پڑھی ہیں 74 75 76 77 78 79 80. ان آیات میں اور پچھلی آیات میں فرق ہے تھوڑا سا. اگر آپ کو تھوڑا سا یاد دلاؤں تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ کے پہلے رکوع میں قیامت کے قائم ہونے کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر 3 گروہ بنا دیے جائیں گے اس کا ذکر فرمایا. ایک دائیں جانب والے، ایک بائیں جانب والے، ایک سبقت لے جانے والے. ان میں 2 گروہ تو جنت میں جائیں گے، ایک گروہ دوزخ میں جائے گا. اب ان کے لیے کیا کیا ثواب اور کیا کیا عذاب ہوگا اس کی تفصیل بیان کی گئی. پہلا رکوع نیک لوگوں کے، مقربین کے، اصحاب الیمین کے بارے میں گزرا، انہیں کیا انعامات دیے جائیں گے. دوسرے رکوع میں اصحاب الشمال کے بارے میں گزرا کہ انہیں کیسی کیسی سزا وہاں پہ ملے گی.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منکروں اور کافروں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا تم پانی برساتے ہو یا ہم پانی برساتے ہیں؟ کیا تم نے لوگوں کے لیے ضرورت کی چیزوں کا فراہم کیا ہے یا ہم کرتے ہیں؟ مختلف مثالوں کے ذریعے فرمایا کہ جو کچھ ہے سو ہم کرتے ہیں۔ پانی برسانا ہمارا کام ہے، تخلیق کے مراحل سے گزار کے انسان کو شکل یا کسی چیز کو شکل میں لانا ہمارا کام ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں پانی برسانا ہمارا کام ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا بھی بنا دیں، مرضی اس کی، یہ سب ہمارے کام ہے۔ اور آگ کی جو لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے اور ان ضرورتوں کی تکمیل کا اللہ تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے قدرت ہے۔ اب غور کریں آپ، اس کے بعد آخر میں فرما دیا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جو بڑا عظمت والا ہے۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ یہ بات اس سے پہلے بھی آپ نے کئی بار سنی ہے۔ تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ پاکی بیان کرنا مطلب اللہ کسی ضرورت کا محتاج نہیں ہے، جسم سے پاک ہے، ہر چیز جو ایک ضرورت کی طرف لائے اللہ اس سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کی تعریف و توصیف۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نماز میں جب رکوع کرتے ہیں تب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاکی ہے میرے رب کے لیے جو بڑی عظمت والا ہے، سبحان ربی الاعلی، پاکی ہے اس رب کے لیے جو میرا رب ہے اور اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ اللہ ہے، سب کا مولا اللہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک، سبحان سے جو چیز شروع ہو رہی وہ اللہ کی پاکی ہے۔ کبھی کوئی اچھی چیز لگتی ہے آپ کو، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایسے ہیں جو بولنے میں زبان پر ہلکے ہیں لیکن تولنے میں ترازو میں بھاری ہیں، اور رحمان کے پسندیدہ اور پیارے ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تعریف 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 تعریف۔ ارے ہم کیا، ہماری اوقات کیا جو اللہ کی تعریف کر سکیں، مگر تعریف تو کرنی ہے۔ آپ میں اگر تعریف نہ کریں تو کیا اللہ کی تعریف بند ہو جائے گی؟ قرآن کہتا ہے کئی مقامات پر سبح للہ آیا، کئی مقامات پر تسبح آیا، کئی یسبح آیا۔ یہ سب کا مطلب ہے، یہ سب کا مطلب ہے پاکی، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ تھوڑا ذرا یاد کیجئے آپ، حضرت آدم کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ملائکہ، میں زمین میں اپنا ایک نمائندہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا تھا قالوا اتجعل فیہا، کیا اس کو تو خلیفہ بنائے گا؟ من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد مچائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح، اور ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، ہم ہیں نا تیری پاکی بیان کرنے کے لیے۔ اس طرح تسبیح تو اچھا۔ پھر دعا جب کرتے ہیں، دعا کے ختم پہ بولتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ سب تسبیح ہے، تسبیح تسبیح تسبیح۔ پھر آپ بولیں گے مولوی صاحب پھر یہ دانے دانے جائیں اس کو بھی تسبیح بولتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ مالا، یہ
یہ بھی تسبیح ہے. اس بھی تسبیح کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اس کو بھی اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے تسبیح بولتے ہیں اس کو. تسبیح کا آلہ جس سے تسبیح ہوتی ہے. پھر ایک تسبیح فاطمہ بھی ہے جو آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے ذریعے امت کو عطا فرمایا. بابا جب نماز پڑھ لو تو 33 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح. 33 بار الحمدللہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. 34 33 33 34 33 34 تو لوگ دھیرے پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا، جن کو سمجھ میں نہیں آتا. اس طرح 100 مکمل ہو جائیں گے. اور حضور نے حضرت فاطمہ کو یہ کہہ کے ارشاد فرمایا فاطمہ تمہیں اگر تھکن ہو جاتی ہے تو تھکن کو دور کرنے کے لیے میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا، بلکہ تسبیح پڑھا کرو، تسبیح پڑھا کرو تاکہ تمہیں چستی اور ایکٹیونیس آ جائے. تو تسبیح پڑھنے سے آدمی ایکٹیو رہتا، تسبیح پڑھنے سے آدمی ایکٹیو رہتا. ایکٹیو آپ کے جسم کے جو رگ پٹھے ہیں ان کو اگر آپ فوری کام میں لانا چاہ رہے ہیں، سستی کاہلی بھگانا چاہ رہے ہیں، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیے. آپ تیسرا کلمہ پڑھیے اور یہی وہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جس کے ذریعے صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں ہم، ہے نا. تو اللہ کی تسبیح، اپنے رب کی عظمت والے رب کی تسبیح بیان کرو. یہاں تک ہو گیا تھا پورا مضمون. اب آج جو تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ پاک فرمائے فلا اقسم بمواقع النجوم، میں ضرور بضرور قسم کھاتا ہوں مواقع النجوم کی. یہ مواقع النجوم کیا ہے؟ مواقع کس کو بولتے ہیں؟ مواقع موقع کی جمع ہے، موقع کی جمع مواقع اور نجم کی جمع نجوم، نجم کی جمع نجوم. مواقع النجوم یعنی ستاروں کے رکنے کی یا ڈوبنے کی جگہ. اب یہ ستارے کون سے ہیں، ڈوبنے کی جگہ کون سی ہے، اس کے بارے میں سمجھانے کے لیے یہاں تو یہی کہا گیا، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے جب ہم مفسرین کے الگ الگ ریسرچ کو دیکھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ آسمانوں میں ستاروں کی، ستارے جو ہے نا پلینٹس، اس کے چمکنے کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس کے چمک ختم ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے. تو کون سے مقام تک وہ جائے تو چمک باقی رہے گی، کون سے مقام سے اس کی چمک ختم ہو جائے گی. وہ جو مقام پہ چمک ختم ہوئی اس کو مواقع النجم کہتے ہیں. بعض علماء نے یہ کہا، بعض علماء نے کہا کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، آسمان دنیا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک پہنچنے کے لیے قرآن کا جہاں جہاں قرآن لانے والے فرشتے رکے اس کی طرف اشارہ ہے. کچھ لوگ مفسرین، یہ آج کل کے نہیں پرانے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ نجوم، نجم چمکدار ستارے کو چمکنے والی چیز. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت اطہار کے سجدہ گاہیں، جہاں وہ سجدہ کیا کرتے تھے، جہاں وہ جبینیں اپنی لگایا کرتے تھے، ان مقامات کی اللہ قسم کھا رہا ہے. اور کچھ نے کہا
کہ وہ مقامات جہاں انہوں نے شہید ہو کر اپنی جان دی اور وہیں ان کی قبر بنی، اس کی قسم کھا رہا ہے. تب حقیقت کیا ہے؟ سارے الگ الگ اقوال ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی تناظر میں اہل اللہ، اولیاء اللہ کے قبور، نیک لوگوں کے، جیسے امام حسین، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ادھر حضرت علی ہیں، مختلف صحابہ ہیں، ان کے بعد تابعین میں ایک سے ایک بڑی شخصیتیں گزری ہیں. تو جو اللہ والوں کے مزارات ہیں وہ بھی مرکز تجلیات ہوا کرتے ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا اور انوار کا نزول ہوتا رہتا ہے. اس کو بھی یہاں سمجھا جا سکتا ہے. اب آپ کو کیا بتاؤں، ایک حدیث ایسی بات ہے جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے حاملین، جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، وہ اگر اس کا پورا لحاظ رکھیں، اس کو پڑھنے، پڑھانے اور اس کے حرام کو حرام سمجھ کے اختیار کرنے، ایک بن کر دو خالی، ایک بن کر دو خالی، اس کے حلال کو حلال سمجھ کے اختیار کرنے، حرام کو حرام سمجھ کے چھوڑنے کے پابند رہے، زندگی اچھی گزری ان کی، اللہ رسول کے احکام کے مطابق گزری، تو ایسے لوگوں کی اللہ کے پاس ایسی قدر و منزلت ہوتی ہے کہ فرشتے ان کے قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں. اور جس طرح تم کعبے کا طواف کرتے ہو، فرشتے اس کی قبر کا طواف کرتے ہو، اسی کا وہ مقام ہونا ویسا. تو اس سلسلے میں یہاں جس چیز کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اس قسم کھانے والی چیز کی اہمیت بتانا مقصود ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے، اگر تم جانو ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ بہت بڑی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ قسم جو کھاتا ہے وہ بندوں کے اندر اس چیز کی اہمیت واضح کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے. انہو لقرآن کریم، قسم کھا کے اب اللہ تعالیٰ قرآن کی بات فرما رہے ہیں. بے شک یہ قرآن بڑا کریم ہے. کریم کی صورت کی، یہ قرآن بہت بڑا کریم ہے، بڑے شان والا، عظمت والا. کیوں؟ کیونکہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب عظمت والی نہیں ہے روئے زمین پر، ہے نہ پہلے نہ بعد میں. وجہ ایک اور ایک یہ ہے کہ اس کتاب کو سب سے عظمت والے رب نے نازل فرمایا ہے. اس کتاب کو سارے فرشتوں میں عظمت والے فرشتے کے ذریعے بھیجا گیا ہے. اس کتاب کو سب سے زیادہ عظمت والے، کریم، کرم کرنے والے نبی پر نازل فرمایا گیا ہے. اسی لیے، اور اس سے جو بھی جڑ جاتا ہے وہ بھی کرم کی چادر میں آ جاتا ہے، کرم کی چادر میں آ جاتا ہے. قرآن بھی کریم ہے، رب بھی کریم ہے، اور رسول بھی کریم ہے. قرآن اللہ اور رسول کے بیچ میں آنے والا ہے. اب جو کریم کی بات آئے تو وہ شعر تو آپ اکثر سنا کرتے ہیں، حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے. تو ہم جو قرآن پڑھتے بیٹھے یہ بھی کریم. کیوں؟ قرآن سے جڑ جانا، ایک ساتھ
اللہ سے بھی جڑ جانا ہے، رسول سے بھی جڑ جانا ہے، کیونکہ قرآن آیا اللہ کے پاس سے، کس کے پاس آیا؟ آپ کا نیا، میرے کا نیا، رسول کریم کے پاس آیا، وہاں سے صدقہ بٹا پورا، وہاں سے علم کی خیرات بٹی، وہاں سے عرفان کا باڑا بٹا، تو اللہ کے کلام کی تعریف، انہو لقول رسول کریم، انہو لقرآن کریم، اور فی کتاب مکنون، فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کی شان یہ ہے کہ اس کی بڑی حفاظت ہوتی بھی آئی ہے، بہت حفاظت ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ کہاں تھا؟ آسمان، لوح محفوظ پر، اور وہاں سے فرشتوں کی حفاظت کے ساتھ سرکار پہ نازل ہوا۔ پہلے کے نبیوں کی کتابیں نازل ہونے کے بعد اس میں تبدیلیاں کر لی گئیں، لیکن یہ کتاب نازل ہونے کے بعد بڑی حفاظت کے ساتھ منتقل ہوتی رہی ہے ایسی کوئی اور کتاب؟ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، ہر طرح سے محفوظ ہے، وہ سیف ہے، سیکیورڈ ہے، اور جو اس سے جڑ جاتا ہے اللہ رسول کو مان کر وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ کس سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن ایسے قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، اے قرآن پڑھنے والے پڑھ، ایک ایک آیت پڑھتے جا، ایک ایک درجہ تیرا بلند کیا جاتا جائے گا، ایک ایک درجہ بلند، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تو یہ سب ساری باتیں قرآن کے بارے میں۔ انہو لقول رسول انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ اب اس کے بعد آیا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ آیت عام طور پہ قرآن کے اوپر لکھی بھی رہتی ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ اسے چھوتے نہیں، ٹچ نہیں کرتے، مس نہیں کرتے، مگر وہی لوگ جو پاک ہوتے ہیں۔ اب بولیے قرآن کے علاوہ بھی کسی اور چیز کو چھونے کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے؟ قرآن ہے۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ اتنا اہتمام کیوں ہے؟ کیونکہ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل ہوئی ہے رب العالمین کی طرف سے۔ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی کا مطلب یہ کہ اس کا نازل کرنے والا رب ہے۔ آگے بھی دیکھیں گے ہم، قرآن جب نازل ہوتا تھا تو اس پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے تھے، تو ان اعتراضات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر دور فرمایا ہے، ان کا رد فرمایا ہے۔ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت سن کر، قرآن کی تلاوت سن کر لوگوں نے کہا کہ ارے یہ تو شاعر ہے، کسی شاعر کا کلام۔ کسی نے کہا کہ ارے یہ کاہن، کہانت یعنی جو بھوشوانی وغیرہ کرتے نا، ویسے لوگوں کا ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک شخص تھا عتبہ، دشمنوں میں تھا، انہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا غور کر رہا تھا کہ کس طرح یہ اسلامی جو لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو کیسے روکا۔ اس خیال سے اس نے بہت غور کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا کے مکے کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتہ لگاتا ہوں کہ آخر ان کا منشا کیا ہے، کیوں آخر یہ سب لوگوں کی
مخالفت اور سب لوگوں کے درمیان شک شبہ پڑا ہوا ہے. آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ جا کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بہت اپنائیت کا اظہار کیا، رہے میں آپ کا پیارا ہوں، جانے والا ہوں، وہ چاہتا ہوں آپ کو، ذرا بتائیے تو صحیح آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ بولی نہیں تو اللہ کی عبادت. ارے آپ تو اتنے سمجھدار ہیں، آپ 40 سال آپ کے گزرے لیکن آپ سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو قابل اعتراض تھی. سب آپ کو صادق اور امین کہہ کر بلایا کرتے تھے، لیکن یہ کیا کہ آپ اچانک ایک ایسی بات سنانے لگ گئے جس کی وجہ سے سب لوگ آپ کے مخالف ہو جا رہے ہیں. آخر آپ کیا چاہیے؟ بولیے آپ کوئی مال دولت کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو جتنے چاہیں خزانے دے دیں گے، لیکن یہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں جس سے ہمارے خداؤں کی تردید ہو رہی ہے، جس سے لوگ جھگڑے کا شکار ہو رہے ہیں. آپ سنتے رہے اور کہا کہ یعنی اگر آپ کے پاس پیسہ دولت بہت ہے اور آپ اپنی یعنی لوگوں کے اوپر اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں. بتائیے کیا ہے آخر؟ سنتے رہے. آپ سن رہے ہیں نا میں کیا بول رہا ہوں؟ حضور فرمایا بولو بولتے تو بولو. آخر کیا چاہتے ہیں آپ؟ لوگوں میں درمیان میں اختلاف حل کرنا. بہت بولا، بہت سمجھایا، بہت دیر تک سمجھاتا رہا. جب بہت دیر ہو گئی تو حضور نے سوال کیا، کیا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ اب ہو گیا، جو بولنا تھا بول دیا، اب میں بولوں. تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو اتنی دیر سے بولا، اب اس کا جواب دیجیے کیا کرنا. پڑھنے لکھنے والا تھوڑا سمجھدار آدمی تھا، بندہ شعور والا تھا، عتبہ حناکے گیا ہوا تھا. حضور نے اس کے جواب میں کچھ بھی بات نہیں کی، بلکہ قرآن مجید کا کچھ حصہ سنایا. اور وہ 24ویں پارے میں ایک سورہ ہے اور سورہ کا نام ہے سورہ حامیم سجدہ، کیونکہ سجدہ نامی 2 سورے ہیں. ایک سورہ تو 21ویں پارے میں ہے، اس کو سورہ الف لام میم سجدہ بولتے ہیں، اور ایک سورہ 24ویں پارے میں جس کو حامیم سجدہ کہتے ہیں. تو آپ نے بس یہ آیتیں پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بس یہ اتنی آیتیں پڑھی، وہ آدمی بے چین ہو گیا. کیا کلام ہے یہ، کیا شاندار کلام ہے. حضور نے کچھ نہیں کہا، اس سے خالی یہ چند آیتیں سنائی اور جھومتے ہوئے وہاں سے نکل پڑا. جن کافروں کے بیچ وہ بات کر کے گیا تھا کہ میں جا کے پتہ لگا کیا ہوں گا، وہ لوگ دور سے دیکھیے، ارے بھائی نہیں، جاتے وقت تو بہت بڑے باتیں کر رہا تھا، اب آتے وقت ایسی حالت سے کیوں آ رہا، کیا قصہ کیا ہے، کیا چیز ہے. جب قریب آیا تو پوچھے کیا ہے میاں عتبہ، تم جس کام کے لیے گئے تھے اپنا کام کر لیے؟ تو بولے کام کر لیا میں، ان کے نام پہ نکو جاؤ، میں ان سے ایسا کلام سن کے آ رہا ہوں. میں نے بہت بڑے شاعروں کا کلام سنا ہے، بڑے کاہنوں کا کلام سنا ہے، لیکن ان کی زبان سے جو کلام میں نے سنا ہے، نہ اس میں شاعری ہے، نہ اس میں کہانت ہے، اس میں ایک ایسا مزہ، ایسا لطف، ایسا اس کے اندر جو ہے کیف، ایسا سرور ہے کہ وہ نہ جادوگر ہے، نہ ساحری ہے، نہ شاعری ہے، وہ کچھ اور چیز ہے. اور وہ سن کے میں بے چین ہو گیا. کیا تھا وہ؟ اللہ کا کلام. اب آپ دیکھیں، ہم کبھی کبھی قرآن کو بغیر سمجھے اچھی آواز میں سنتے ہیں تو اس کا ایک اثر ہم پر ہوتا ہے. وہاں پر پڑھنے والے کون تھے؟
کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن بزبان صاحب قرآن. تو اس کا کتنا اثر ہوگا اس پر؟ تو صاحب یہ کلام اللہ کا تنزیل من رب العالمین، سارے عالمین کے رب کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے یہ. ان باتوں کے کرنے سے ایک بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کائنات کا سب سے عظیم الشان موجودہ دور میں موجودہ قرآن ہے، اور اس قرآن سے ہمارا جتنا تعلق ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. کرشمہ ہے صاحب، کرشمہ. اللہ اکبر. اور وہی بات یہاں کہی گئی ہے، اس کو چھونے کے لیے آداب ہے، اس کے پڑھنے کے طریقے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارا جب ایم اے چل رہا تھا تو اس وقت ہم نے ایک عربک لٹریچر پڑھ رہے تھے. تو ایک بہت بڑا رائٹر تھا، اس نے اپنی تحقیق کے بعد ایک بات لکھی، وہ بات مجھے یاد رہ گئی، ابھی تک وہ دماغ میں ہے، وہ سنا دیتا ہوں. اس نے لکھا تھا کہ عربک لٹریچر، ہر زبان کا ایک لٹریچر ہوتا ہے. وہ لٹریچر میں یا تو کوئی چیز ایسی رہتی ہے جس کو ہم پروس کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، پروس یعنی لیسنس وغیرہ، اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو پوئٹری کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. دو ہی رہتے ہیں، پروس یا پوئٹری. تو اس نے شاید استاد طہا حسین نے کہا تھا کہ یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن قرآن اس کو پڑھنے پر پتہ چلتا ہے کہ نہ اس کو پروس کی کیٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے، نہ اس کو پوئٹری کی کیٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے. یہ کیا ہے سمجھنے کے لیے ایک الگ کیٹیگری بنانا پڑے گا. نہ یہ پروس ہے، نہ یہ پوئٹری ہے، یہ کچھ اور ہی ہے. یہ قرآن سمجھنے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، پڑھنے والوں کے لیے ایمان کی تازگی ہے، پڑھنے والوں سننے والوں کے لیے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، سرور اور کیف کا ذریعہ ہے. تو لہٰذا آج کی آیات میں ہم نے قرآن مجید کے بارے میں جو کچھ سنا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی طرف ہم کھینچیں، ادھر جو کشش ہے اس کو محسوس کر کے اپنے آپ کو قرآن کے قریب کریں. ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اب آپ اپنی جگہ، میں میری جگہ، ہم سوچ لیں کہ روزانہ کتنا حصہ قرآن کا ہم پڑھتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب میں نمازوں میں تو پڑھتا ہوں نعت ناخل واللہ، اور صبح میں یاسین پڑھتا ہوں، وہ بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، تو ان سے یا ان جیسے حضرات سے یہی کہا جائے گا کہ آپ کا صرف نمازوں میں پڑھ لینا کافی نہیں، صرف یاسین پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ باقاعدہ آپ اپنی عادت بنا کر روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا پابندی کے ساتھ کنٹینیوس پڑھنے کی عادت ڈالیں. اس کی کیسی برکتیں ہیں، اس کی کیا کیا اس کے صدقے میں ملنے والی نعمتیں ہیں، ان کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ایک زولوجی کے استاد ہیں، سائنس پڑھے ہوئے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، غوث صاحب ان کا نام ہے، مسلمان صاحب. ان کی زبانی ایک بات میں نے سنا کہ وہ کہنے لگے کہ آپ صبح اٹھ کے، ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ کو لے گئے تھے ہم، وہ اسٹوڈنٹ میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اور انٹرمیڈیٹس بائی پی سی سے کر کے نیٹ کا ایگزام لکھنا چاہ رہے تھے. تو ان سے پوچھا انہوں نے کہ بیٹے آپ صبح کیا کرتے ہیں، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ تو اب جلدی جلدی اٹھ کے آنے میں ہی دیر ہو جاتی سر، اور اٹھتے نماز پڑھتے اور سیدھا تیار ہوتے بھاگ کے آ جاتے. تو بولے اپنی صبح کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو. وہ کوئی مولانا نہیں ہے، کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، زولوجی کے لیکچرر ہیں، کئی شاگرداں ڈاکٹر بن گئے. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت واقف ہیں
کہنے لگے کہ حضرت قرآن مجید کے حروف میں اس کا جو ٹیکسٹ ہے، اس کی جو لکھت ہے، اس میں کچھ ایسا میراکل ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس سے ایک ایسی روشنی ملے گی جس سے آپ کی نظر بھی تیز ہوگی اور حافظہ بھی تیز ہونا ہوگا۔ کتنی باتیں ہم نے کھوج نکالی ہیں، کتنی اور نکالنی ہیں۔ تو اس طرح روزانہ ہم کوشش کریں قرآن کھول کے ایک 5 منٹ میں جتنا آپ پڑھ سکتے، بہت بزی ہے نا، 5 منٹ میں جتنا کچھ پڑھ سکتے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ خواہ وہ 5 منٹ میں آپ 1 رکوع پڑھیں یا 2 رکوع پڑھیں، یا رکوع پڑھا ہے تو آدھا رکوع پڑھیں، مگر روزانہ قرآن پڑھا کیجیے۔ اور یہ اتنا بڑا خزانہ ہے، روحانیت، ایمانیت، سب کچھ اس میں بھرا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت ذرا کافی ہو گیا ہے، میرے آنے میں بھی تھوڑی تاخیر ہوئی، تو آج کی گفتگو ہم یہی روکتے ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ اور باتوں کو آنے والے اتوار کو ہم آنے والی اور آیتوں میں، بلکہ ہو سکے تو ہم اللہ چاہے تو یہ سورہ مکمل کر لیں گے۔ آنے والے اتوار کو ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ آج کی تاریخ میں آج کے لیے درس کا یہی تکمیلہ کرتے ہیں، اور آج کی حدیث مبارک اور آج کا فقہی مسئلہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ بعض چیزیں ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے اور اس کو بہت معمولی سمجھتے، لیکن وہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت والی ہوتی ہیں۔ انہی میں ایک بات ہے، اللہ کا ہم پر ایسا بڑا فضل، ایسا بڑا کرم ہے کہ اگر سمجھیے ہم نے قرآن مجید کی 2 آیتیں، بلکہ 2 سوریں، 2 سورتیں پڑھ لی تو اس سے کتنا ہم کو فائدہ ہوگا اور کس حد تک ہم محفوظ اور سیف ہو جائیں گے۔ سنن نسائی کی ایک حدیث ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ جو راوی ہیں اس کے وہ ابن عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا ابن عابس الا ادلک او قال الا اخبرک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون قال بلى يا رسول الله قال قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس هاتین السورتین۔ حضرت ابن عابس جوہنی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عابس کیا میں تمہیں بتاؤں، یا کہتے ہیں کیا میں تمہیں خبر دوں کہ سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے پناہ مانگنے والے پناہ مانگتے ہیں۔ پناہ مانگنا مطلب سہارا لینا، اپنے آپ کو کسی کی حفاظت میں دے دینا۔ پناہ مانگنے والوں کے لیے سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے وہ پناہ مانگے کیا ہے؟ فرمایا، انہوں نے کہا عرض کیا سرکار نہیں مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو ارشاد ہوا 2 سوریں ہیں، یہ 2 سوریں ہیں جن سے پناہ مانگنا سب سے بہترین پناہ ملتی ہے، اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ارے میرے کو تو یاد ہے، میں پڑھتا ہوں، جی ہاں وہی تو عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس کسی چیز کی زیارت ہی ہوگی تو اہمیت گھٹ جاتی۔ اور آپ کو بتاؤں
حضور کا طریقہ مبارک تھا یہ کہ جب حضور سونے کا ارادہ فرماتے تو یہ 2 صورتوں کو پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک لیتے تھے. اس میں آپ آیت الکرسی بھی ایڈ کر لیجئے، کافرون، سورہ قل یا الکافرون، قل هو اللہ احد بھی ایڈ کر لیجئے. یہ 4 چیزیں اور آیت الکرسی 5ویں چیز، یہ 5 چیزیں پڑھ لیجئے. پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک لیجئے. پھونک کر اپنے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچا دیجئے. یہ طریقہ ہے. اس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ بہت سارے بلاؤں سے خود بخود محفوظ ہو جائیں گے. جی ہاں، عادت بنا لیجیے اس کی. بستر پہ جاتے ہیں تو یہ ایک حدیث پاک تھی آج کی. قرآن اور قرآن کی ایک ایک آیت کا کیا کیا فائدہ ہے اگر دیکھا جائے تو بے شمار ہے. یہ تو ہوا حدیث پاک کا مرحلہ. اب ذرا سن لیجئے فقہی مسئلہ. ادھر ابھی انہو لقول رسول کریم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون کا جو تذکرہ ہم نے سنا، اس کے تحت فقہاء کرام نے تو یہ بتایا کہ بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھو سکتے. لیکن آج کل کچھ لوگ، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جو علماء کے راستے سے ہٹ کر اپنے آپ کو ہی خود بہت کچھ جانکاری رکھنے والا سمجھ رہے ہیں، اسکالر بول رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا انداز میں اسلام کی باتیں، ایسی باتیں جو آج تک سنی نہیں گئی، سنا کے لوگوں کو ڈسٹرب کریں. وہ اور ان جیسے لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے، ٹچ کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، صرف نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے. قرآن کو بھی چھو سکتا. حتیٰ کہ اتنی بگاڑ سوچ میں آ گئی ہے کہ معاذ اللہ ناپاکی کی حالت میں بھی کوئی بھی چھو سکتا ہو، مرد بھی اور خواتین بھی. اللہ اکبر. تو یہ بات یاد رکھیے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ پورے جتنے لوگ ہیں یہ صحیح ہیں. جو ان کے ہٹ کے کوئی 5ویں بات کر رہا ہے تو وہ گڑبڑ ہے، اور وہ یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں اس طرح کی. اب اگر آپ کہیں گے کہ صاحب قرآن میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، یہ بتائیں، ان کو بتائیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کا نہیں مطلب اس کا یار، ان کا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اب تک جو لوگ آسمان سے اتارے وہ لانے والے پاک فرشتے تھے بول کے بولو. میں نے سامنے ایک بات آئی، میں بولا بھائی اب آپ بول رہے ہیں وہ فرشتے پاک تھے، میں تو آج تک نہیں سنا تھا کہ کچھ ناپاک فرشتے بھی رہتے بول کے. اب ان کو پاک بولیں گے، دوسرے کیا رہیں گے پھر؟ اگر وہ فرشتے پاک ہیں تو پھر دوسرے فرشتے ہیں. تو یہ اس طرح اسلام کے جو اہم اصول ہیں ان سے ٹکراؤ. کوئی سوٹ پہن لے کے آ جا رہا ہے، کوئی کچھ الگ بن جا رہا، کوئی بول رہا ہے کہ یہ داڑھی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ ٹریڈیشن سے تعلق ہے. ایسے 4-5 بلکہ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے وہ لوگ چینل چلاتے ہیں. ہاں تو خدا کے لیے ان سے مت سنیے، ان سے نہیں. کوئی کر رہا ہے قرآن کافی یار، کہاں حدیث سے باتیں کرتے، چھوڑو بیکار. تو یہ سب جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کے لیے کسی سیدھے آدمی کو پکڑ کے رکھیے، اس سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیے. تو یہ تو ہوا ایک فقہی مسئلہ. اب دیکھتے ہیں اگر نماز میں دنیاوی خیالات آئے تو اسے کیسے روکنا. نماز میں کمپلیٹ فوکس کیسا مینٹین کرنا. کسی ناپاک چیز یا ناپاک کپڑے یا ناپاک
انسان یا ناپاک جانور کو چھونے سے کیا ہمارا وضو غسل ٹوٹ جاتا ہے؟ سوالات تو بہت اہم ہیں. پہلا سوال اور دوسرا سوال ایک جنرل سوال ہے. نماز میں دنیاوی خیالات آ رہے ہیں تو کیا کرنا؟ تو دنیا میں رہ سکتا نماز کا خیال کا ہی نہیں آ رہا آپ کو. سوال یہ ہے نماز میں دنیا کا خیال آ رہا بول رہے ہیں آپ, تو دنیا کے خیالات کے وقت میں آپ کو نماز کا خیال کہیں کو نہیں آ رہا, تو آپ بولیں گے ارے صاحب وہ تو دنیا ہے, فائدہ ہے, کمانا, پیسے ملتے, کپڑے, وہ یہ, اب وہاں جا کے ٹھہرا تو کوئی چاہ رہا. ہاں آپ کے نزدیک دنیا اہم ہے, آخرت ٹیشو پیپر ہے. نہیں آپ کے نزدیک, عام آدمی کے نزدیک بول رہا ہوں, سوال کرنے والے کو پرٹیکولر نہیں بول رہا ہوں. ہمارے نزدیک دنیا, دنیا کی رونق, دنیا کا پیسہ, دنیا کا آرام, دنیا کا آسائش یہ اہم ہے. اس کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے, اور آخرت کے بارے میں آپ کو جتنی جانکاری ہوگی اتنا ہی آپ کو اس کی فکر ہوگی. تو جانکاری کیجیے, وہ جانکاری کر کے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد ہے مجھے, لوگوں جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تمہیں بتا دیا جائے نا تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے, تم ہنسنا چھوڑ دو گے. ایسی خطرناک ہے آخرت کی منزلیں, خبر کی منزلیں. اب ہم ہو کہیں کیا گئے, جنازوں میں جائیں گے تو وہاں بھی کھڑے کے جو کہاں بول کے ہنسے ہمیں مر رہا, ہم کو بھی کل مرنا ہے, کیا تیاری ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں, نو پریپریشن. سارا پریپریشن ولیمے کا, چوتھی کا, برتھ ڈے کا, سنکرانتی کا, سب پریپریشن کیسے, کل کا پریپریشن کیا ہے؟ تو ایسی باتیں سننا وقت نہیں ہے تو بولتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی کتابیں پڑھنا, ایسے لوگوں کے بیچ رہنا جن کی وجہ سے آپ کو آخرت کی فکر بڑھ جائے. آخرت کی فکر بڑھیں گی تو دنیا کی فکر خود بہت چھوٹی دیں گی. دنیا کو ڈسٹرب کرو نہیں بول رہے ہیں آپ کو, دنیا چھوڑ دو نہیں بول رہے ہیں آپ. آپ کھائیے, پیجیے, بازار جائیے, سامان لائیے, پکائیے, شادی, بچے, سب ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو, اسی کو سب کچھ سمجھ لے رہے ہیں. اور آخرت کو, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ارے شادی میں خود وہ بھاگ, یہ وہ, ان سے پوچھے بھائی اتنا فکر نہیں کر رہے یار, تم ایسی دھوم کر دے. ارے کیا کرنا بھائی, شادی دھوم میں بھی ایک بار ہی ہوتی نا. میں چھپتے تھے بولا موت 4 بار آتی, کیا پوچھا؟ شادی زندگی میں ایک بار ہی ہوتی, موت بھی ایک بار ہی جاتی. شادی کی تیاری ہے. اب سنو, ہمارے شادیاں جو ہوتی نا, اتنا 3 مہینے پہلے سے بچے کو دے رہے, جا رہے کالج میں جانا رہے, بچے جانا رہے, وہ جانا ہے, لاڑ بدلا جانا ہے, لال لانا, پیلا لانا, ادا لانا, کالا لانا. ارے ارے تنگ کر دیتے اس کو. کوئی بات ہے نہیں, شادی ہے تو ایسی کیا اہمیت ہے شادی کی؟ شادی شادی تو ہم شادی کو سب کو سمجھ لیے, خبر کو. بزرگان دین کے مزارات پہ خبروں کی زیارت کرو بولے, کیوں؟ آخرت کی یاد آنا بول کے. بہت ایسا واقعات, دنیا کو کمتر سمجھنا ہے. ایک بادشاہ تھا, کہتے سنو قصہ سنا کے بولتا ہوں. ایک بادشاہ تھا, بولا ہوں اس سے پہلے. وہ بادشاہ ایک مرتبہ اداس بیٹھا ہوا تھا, تو اس کا قریبی غلام آیا کے بولا کیا بادشاہ کیا سوچ رہے ہیں؟ جی یہ دنیا 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 دنیا, میں چاہ رہا ہوں کوئی اللہ والوں سے ملوں. تو کوئی ہے تمہاری نظر میں؟ ہاں چلیے, رات بہت لے کے نکلا ہوں, سادے کپڑے پہنا لیے. جا کے اس زمانے کے جو عالم صاحب تھے کھٹکا مارے, ہلو کون ہے؟ تو بولے میں فلاں خادم ہوں, بادشاہ سلامت آپ سے ملنے کے. ارے اور نکل کے آپ کہیں کو صاحب آپ بلاتے تو میں آ جاتا تھا, کیا ہے, کدھر ہے, آئیے بیٹھیے, کیا ہے؟ نہیں تو آپ سے ملنا چاہ رہے تھے. ملے, کیا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دل میرا جو ہے دنیا میں پڑ گیا ہے,
آخرت کی فکر نہیں ہو رہی کیا ہے؟ نہیں آپ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں. اور اس کے بعد آ کے بولے آپ کی کچھ ضرورت ہے تو بولیے. بادشاہ سلامت بولے تو بولے نہیں یہ نہیں ہے کہ پیسے ویسے تو رکھ لیجیے اس کو. چلے دوسری جگہ میں بولا کہاں آیا نہیں آیا میں ان کرنے آیا تو ادھر پوچھنے کہیں کوئی پوچھنے میرے کو دل مطمئن نہیں معاملہ. اب وہاں سے نکل کے جو ہے ایک اور صاحب بن گئے. وہاں بھی کچھ اسی طرح کا مسئلہ ہوا. کیا ضرورت ہے کچھ خرچہ ہوتا ہے تو بولیے میں پھیڑ دیتا ہوں آپ سے ملے ہیں اللہ والے آپ دے دیں. وہاں سے نکلے پھر ایک بزرگ کے پاس کھٹکا مارے. جا کے رات کا وقت تھا کھٹکا مارے کون ہے تو بولے میں فلاں کا غلام ہوں بادشاہ سلامت آپ سے ملنا ہے. یہاں کہیں کو آیا انہیں آپ سے ضرورت ہے کہ ہمارے سے اس کو کیا ضرورت پڑ گئی. دیکھیے دروازہ کھولیں گے آپ اندر سے باتیں کریں گے. کھولیے اور بادشاہ ان کی سننا آپ کو ضروری ہے. ٹھیک ہے دروازہ کھول دیں. کھولنے سے پہلے چراغ بجھا دیے. اندھیرا کمرے میں بلانے سے پہلے لائٹ بند کر دی. سمجھو اندھیرے میں بلائے. ارے کوئی بھی آئے تو روشنی لگاتے آپ انہوں آئے تو چراغ بجھا دے رہے. کیا کروں پھر ان کی صورت کہیں بھی دیکھوں میں صبح سے شام تک دنیا میں لٹ پوت لوگوں کا مال کھاتے ہیں. میں آپ سے ملنے آئے بھائی تم ہمارے سے ملنے آئے ہمارے کو تم سے ملنا نہیں ہے جاؤ. ٹھیک ہے. اب انہوں جو ہے بولے نہیں آپ کا کچھ جو ہے کچھ بات سنے آئے. اب بولے کچھ نصیحت کرو تو وہ نصیحت کرے کیا سمجھ رہا دنیا ہی کو سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ آ رہا وہ آسائش اس میں بولتے. اب بادشاہ کو رونا آیا. رونے لگا اور نصیحت کرے اس کو. قبر کی عذاب یاد دلائے اس کو. تو یہ کر رہا جس کی وجہ سے جو ہے تیری جو ہے نیند اڑ گئی ہے تیرا سکون اڑ گیا ہے. اور رو کے اس کی طبیعت ہلکی. اب بولا حضرت بہت میرے کو سکون ملا آپ کے پاس آ کے. بہت شکریہ آپ کا. میں جاتا ہوں ذرا ہاتھ ملاتا ہوں. نہیں رکو آپ کہاں بیٹھے ہوئے کدھر بیٹھے ہوئے کونے میں ہاتھ بھی نہیں ملاتا. بولا اچھا آپ کی صحبت سے میرے کو بہت فائدہ ہوا. یہ میری طرف سے تحفہ ہے بلکہ تھوڑے اشرفیاں دیا. دیتے ہی حضرت کو آ گیا غصہ. ارے نادان میں تجھے آخرت کی طرف کھینچ رہا ہوں. اس احسان کا بدلہ تو یہ دے رہا کہ تو مجھے دنیا کی طرف کھینچ رہا. لے جاتے رہے دیکھ رہے ہیں آپ. ہائے اب ایسی سوچ والے کہاں ہیں. جھوڑا اندو وہاں سے نکلا نہیں لیے پیسے لات مار کے بجا دیا. دنیا کو لات مار دیا. ہمارا اللہ ہمارا کافی ہے. اور یہ پیسے کون سے پیسے کہاں سے لا کے دے رہا تو کون سی محنت کی کمائی لا کے دے رہا. لوگوں کا ٹیکس وصول کر لا کے دے رہا میرے کو. ڈال لے رہا. باہر نکلا. نکلنے کے بعد میں غلام کو بولا ایسے لوگوں سے ملایا کر رہے بھائی اللہ یاد آتا مجھے. جو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا ہوتا نہیں اس سے نہیں مل رہے لوگ کڑک بات کرنے والوں سے. تو آپ کو دنیا سے نفرت ہوئی تو آخرت سے محبت ہوتی. میں بھی پیتے ہیں توبہ کرتے ہیں یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے. کیسا ہوتا اس کا علاج کیا ہے. پہلا علاج نماز پڑھو. نماز میں دل نہیں لگ رہا بولے نا اہتمام سے پڑھو. اہتمام بول تو اس کے لیے پریپریشن ہونا. خاص طور سے کیا پریپریشن ہونا سنیے. میں ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہوں وہ کچھ بھی کرتے ہوں گے نماز کے وقت اچھے بہترین صاف ستھرے کپڑے پہنتے جیسا کہ انہیں کچھ خاص کام سے جانا ہے. مسجد کو جاتے ہیں. مسجد کو جانے کپڑے ایک صاحب تو ایسے ہیں انہوں باہر کیا کچھ پہن لیتے کبھی مسجد میں ان کو پینٹ شرٹ پہنے دیکھے کوئی. اب ایسا کرو نہیں کرو میں آپ کو مشکل ہے لوگوں کے لیے لیکن اہتمام کرتا ہوں. تو وہ اہتمام میں کپڑے بھی ہیں صاف ستھرے رہنا. وہ اہتمام میں جسم پاک رہنا آپ کا طہارت اچھی رہنا. وہ اہتمام میں وضو اہتمام سے کرنا. کرنے کے بعد آ کے نماز میں جب ٹھہرے آپ
تو کیا سمجھنا؟ ایک بزرگ سے پوچھے، ایسے سوال کرے، حضرت میں جو ہے نماز پڑھتا ہوں تو میرے کو جو ہے دل نہیں لگتا، کیا کروں؟ آپ کیسا پڑھتے ہیں؟ تو بولے میں نماز پڑھتے وقت سمجھتا ہوں ادھر خبر کا گڑھا ہے، ادھر دوزخ کا گڑھا ہے، یہ دونوں گڑھوں کے بیچ میں کھڑے کے نماز پڑھوں، کب ادھر گرتا ہوں کہ ادھر گرتا ہوں کی، تو ہیبت میں پڑھتا ہوں۔ پھر ایک حدیث پاک ہے، اے نماز پڑھنے والے جب نماز پڑھ تو یہ خیال کر کے پڑھ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ یہ ہے دنیا سے نفرت کے جینا، دنیا میں رہ تک تو کمانا ایسا، لیکن ہم دنیا کے اندر تو کپڑے پا، پھر وہ کپڑے جو اپنے پہنے میں کہیں خدا نخواستہ حرام کی کمی سے تو نہیں آئے، اس کا خیال رکھیے۔ پھر جن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، ان کی غیبت کر رہے ہیں کیا آپ؟ جس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں انہوں نماز کیسا پڑھاتے، انہوں کیسے متقی، اس کا بہتر پڑھتا۔ اور پھر جب آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں لیکن کچھ نہیں بھی پڑھتے۔ البتہ جب آپ اکیلے پڑھیں گے تو نماز کو پورے اطمینان کے ساتھ پڑھیے، آئے کٹ کریں 5 منٹ بعد کٹ 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 بھاگ نکل، وقت ختم ہو رہا ہوا تو الگ ہے، لیکن نماز میں دل نہیں لگ رہا تو اس کی وجہ۔ اور یہ سب باتیں اگر آپ لکھ لیے تو بہت کام کے ایک ساتھ آگے دماغ میں۔ اور نماز میں آپ جو کچھ پڑھتے ہیں ایسا پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ منہ سے آواز پیدا ہونا، سجدے میں گر نہیں، منہ سے آواز پیدا ہونا کہتے ہیں۔ علماء لکھے ہیں کہ آپ ارے بھائی میں زور سے پڑھا تو پھر زور سے نہیں پڑھنا بولتے ہیں نا، ہاں تو اتنی زور سے مت پڑھیے، لیکن آپ الفاظ بنا کے اتنا تو کہ آپ کے منہ سے نکل کے آپ کے کان تک آواز جانا۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہ و بحمدک، تبارک اسمک، تعالی جدک، ولا الہ غیرک۔ میرے کو میری آواز آ رہی؟ ایسا پڑھ کے دیکھو، نماز میں دل نہیں لگتا کیا؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ سبحان ربی الاعلی۔ اب آپ کو معلوم ہے کئی جگہ منہ میں چلتا، اگر آواز نکال دو بعض لوگ ایسا تیز پڑھتے سمجھ جاتا کوئی دن چل رہا کیا۔ ارے بھائی سبحان ربی الاعلی بولیے، سبحان ربی العظیم بولیے۔ یہ ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک چیز لاسٹ، جو آپ پڑھ رہے ہیں صرف پڑھیے مت، اس کو سمجھیے۔ نہیں آتا تو ہے یہاں بیٹھے ہوئے سمجھانے والے، آ کے پوچھیں صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب تو دنیا ایسی ہے، نیٹ مارو سب معلوم ہے۔ سبحان اللہ، وہ سمجھ کے دماغ میں اس کے میننگ لائیے، لا کے پڑھیے۔ اب دیکھیے آپ کی نماز میں مزہ آتا کیا نہیں آتا؟ برابر آتا صاحب، برابر آتا۔ تو یہ تو ہو گیا ہے۔ اب رہا سوال ہو گیا دونوں نماز میں کمپلیٹ فوکس کرنے کے لیے دونوں کا جواب ایک ہی ہو گیا، لمبا ہو گیا جواب۔ کسی ناپاک چیز کو، اب دیکھو صاحب، ناپاک چیز کو چھونے سے، ناپاک آدمی کو چھونے سے، ناپاک کپڑے کو چھونے سے، ناپاک انسان کو چھونے سے، ناپاک جانور کو چھونے سے کیا ہمارا وضو یا غسل ٹوٹ جاتا؟ نہیں۔ وضو یا غسل کے ٹوٹنے کے کچھ وجوہات بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نصاب اہل خدمات شرعیہ نامی کتاب ہے، مسجد میں ہوں گے لائبریری میں، دیکھیے آپ تو اس کو کھول کے پڑھیے، اس میں بہت ساری تفصیل اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ فی الحال آپ ٹائم بتانے کا ٹائم نہیں ہے۔ وضو کیسے ٹوٹتا، غسل سے کیسے ٹوٹتا۔ ہاں اگر آپ کا ہاتھ کسی کتے پہ پڑ گیا تو اس کو اچھی طرح دھوئیے آپ۔ اگر آپ کسی گندے کپڑے کو پکڑ لیے تو جو گندگی لگی آپ کو دھو لیجیے، صاف کر لیجیے۔ اگر آپ کسی گندے جسم کو پکڑ لیے تو ہاتھ کو لگیے، دھو لیجیے، اس سے آپ کا غسل نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ کبھی بہت زیادہ گندگی دیکھنے پر ایک طبیعت میں بے چینی ہو جاتی ہے کہ بھائی میں گندگی میں آ گیا، وضو ٹوٹا تو نہیں لیکن جو کراہیت ہو گئی، اس کراہیت کو دور کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو وضو کر لے سکتے۔ اس لیے نئی نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کی جو
اہمیت ہے، آدمی پھر سے ریفریش ہو جاتا اس کی وجہ سے، لیکن اس میں پانی کا اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے چاہا تو آپ کو پھر کبھی بتا دیں گے، تفصیل کا بہت دیر ہو چکی ہے۔ ناپاکی چھوٹی بڑی کیسے ہوتی ہے اس کی تفصیل اہل خدمات شرعیہ یا منگا کے رکھیے۔ میں ہمارے مسجد کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ یہاں ہیں تو ماشاءاللہ ان سے ملیے، اردو میں بھی ہے، اور اگر انگلش ورژن نہیں آیا ہے تو نظامیہ سے منگوا کے ہم رکھ سکتے ہیں، تاکہ نوجوان بچے اب ان کو پورا سمجھنے کرتے آپ دے دیجئے، انہوں پڑھ کے پھر رکھ دیتے ہیں۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر میرا ایک سجیشن ہے کہ یہاں اس مسجد کو ایک بہت مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، تو یہاں ایک اسٹڈی روم بنائیے آپ، جس میں کچھ کتابیں ہوں اور بچے آ کر ایک ٹائم فکس رکھیں، یہ ٹائم سے تک آ کے کچھ کتابیں پڑھ سکیں اور ان کو ان کے اپنے ضروریات کی وہاں کتابیں فراہم ہو سکیں۔ یہ میرا ایک سجیشن ہے، اس کو اگر آپ پازیٹیو وے میں سوچتے ہیں تو اس سے بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ پھر خالی کتابیں نہیں، اسکالر بھی ہے بس یہاں پہ، یہ کچھ سمجھ نہیں آتی، پوچھ بھی سکتے ہیں، مگر وہ کتاب گھر کو لے آنے کی پرمیشن نہ لینا، یہاں پڑھنا ہے رکھ کے چلے آنا، ورنہ تو فوٹو کھینچ کے لے جانا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا ہے اس سے قبول فرمائے، کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی کوتاہی ہے اس خطا سے معاف فرما دے۔ ہمارے جتنے بھائیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں قبول فرما، مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما دے، قرض ادا فرما دے، بیماریوں کو دور فرما دے، صحت مند بنا دے، ان کو صحت جسمانی، صحت روحانی، صحت ایمانی عطا فرما۔ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہر برائی سے نفرت ہو جائے مولا، ہر نیکی سے محبت ہو جائے مولا، ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلا، نیک بندوں کی صحبت عطا فرما۔ یا اللہ نیک بندوں کی خدمت میں رہ کر ان کی دعائیں لینے والا بنا، بڑوں کا، والدین کا ادب کرنے والا بنا۔ یا اللہ شیطانی راستوں سے بچائے رکھ، ہم اپنے آپ کو خود سے نہیں بچا سکتے، تیری پناہ مانگتے ہیں ہر شر سے بچنے کے لیے۔ اور پروردگار انسانوں کے، جناتوں کے، شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ مولا، علم نافع عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھائی دعاؤں کے لیے کہیں ان کی دعائیں قبول فرما، دواخانوں میں جو شریک ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، جس کے جو متعلق افراد جان پہچان میں رشتہ داروں میں بیمار ہیں ان کو کامل صحت عطا فرما، اور تو صحت اگر عطا فرمانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی مولا۔ مولا صحت کامل عطا فرما، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اسلام پر مضبوطی اور استقامت عطا فرما، ایمان پر موت نصیب فرما، ہمارے عمر میں، وقت میں، رزق میں، مال میں برکت عطا فرما۔ پروردگار رسوائیوں سے بچا، ناکامیوں سے بچا، کسی کے محتاج ہونے سے بچا، عزت کی روزی عطا فرما۔ یا اللہ ایمان کی موت نصیب فرما، اخلاق حسنہ میں عطا فرما، کردار کی پاکیزگی عطا فرما، ظاہر باطن پاک صاف فرما دے۔ مولا ہماری دعائیں قبول فرما، جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، جن گھروں میں بچیاں یا بچے انبیاء ہی بیٹھے ہیں ان کی شادیوں کے مرحلے آسان فرما دے، شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما، میاں بیویوں کے درمیان نا اتفاقیوں کو محبت میں تبدیل فرما دے، بے اولاد جوڑوں کو اولاد نصیب فرما، فرما بردار اولاد کی عمر میں اقبال میں برکت عطا فرما، نافرمانوں کو نیک توفیق عطا فرما، فرما برداروں میں شامل فرما دے، دشمنوں کی دشمنی ختم فرما دے، دوستوں کی دوستی مستحکم فرما دے، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، نماز میں لذت عطا فرما، نماز میں سکون عطا فرما، نماز میں راحت عطا فرما، نماز میں مزہ آئے ایسی کیفیت ہمیں عطا فرما۔ اور حدیث پاک کی روشنی میں جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، نظروں کو برے چیزوں کے دکھانے سے بچتا ہے، اس کی نماز میں مزہ آتا ہے۔ مولا ہمیں وہ لذت عطا فرما، ہمیں مزہ عطا فرما، رحم فرما، کرم فرما، اسلام پر قائم رکھ، ایمان پہ خاتمہ فرما، دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے، اور ساری دنیا کے اہل ایمان کی حفاظت فرما، اور جو کفر اور کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں اور دشمنان اسلام کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو کمزور کر دے، فلسطینیوں کی مدد فرما، فلسطین کا ساتھ دینے والوں کو قوی بنا دے۔ یا اللہ دشمنوں کی دشمنی کے اثرات سے ہم کو محفوظ فرما دے، ہمارا رعب ان کے دلوں میں پیدا فرما دے، سارے مسلمانوں کی جان مال عزت اور کی حفاظت فرما۔
ایمان کی موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین. سلام.